السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ افغانیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر افغانیوں کے انخلاء کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور یہ کس وجہ سے لگائی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ افغانستان کے جو وزیر برائے مہاجرین ہیں ان کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے کہ 55 لاکھ افغان مہاجرین واپس افغانستان پہنچے ہیں۔ ان میں سے پاکستان کا حصہ کتنا ہے اور کس کس علاقے سے نکالے گئے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ افغانیوں کا جو جشن ہے وہ ماند پڑ چکا ہے، اور وہ کسی طریقے سے اپنی سیلیبریشن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ سری لنکا نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور ان کو کسی بھی قسم کا ویزا فراہم نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ سری لنکا کا افغانستان کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود جو سری لنکا نے پابندی لگائی ہے، اس کے بعد افغان جو ہے سارے کے سارے ان کے اوپر ایک بڑا ہی قہر ٹوٹا ہے اور بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری انفارمیشن کیسی لگی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی۔ تو پشاور ہائی کورٹ کو 2 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے، جس میں جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس وقار احمد جو ہے انہوں نے سماعت کی ہے، اور تقریباً 150 سے زائد افغانستان کے جو فنکار تھے، شاعر تھے، اور خاص طور پہ جو غزل گو تھے وہ وہاں پر پہنچے تھے، اور انہوں نے خاص طور پر ریکویسٹ کی تھی عدالت سے کہ ہمارے اوپر اب پابندی نہ لگائی جائے، یا ہمیں واپس بھیجنے کے حوالے سے جو آپ نے احکامات جاری کر رکھے ہیں ان کو معطل کیا جائے، اور ہمیں پاکستان کے اندر رہنے دیا جائے، یا ہمیں پاکستان کے اندر رہ کر کسی دوسرے ملک کے اندر جانے کی جو اپنی ہم نے تگ و دو کرنی ہے اس کے حوالے سے ہمیں سہولیات فراہم کی جائے۔ جس کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ جو باقی تمام تر لوگوں کے آپ انخلاء کر رہے ہیں ان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، لیکن ہم وہاں پر موسیقار رہے ہیں، ہمارا جو گزر بسر ہے وہ موسیقی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا۔ اور خاص طور پہ جو غزل گو ہیں، جو شاعر تھے، انہوں نے بھی اپنا یہی موقف اپنایا کہ ہم آرٹسٹ ہیں، اور آرٹسٹ کو اب افغانستان کے اندر کسی بھی قسم کی جو سہولت ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، اور ان کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہیں، اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں جو ہیں باقاعدہ طور پہ دی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ہماری جان کو وہاں پر خطرہ ہے، تو ہمارے جو جانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور حکومت ہمارے خلاف جو کریک ڈاؤن کر رہی ہے، ان تمام تر چیزوں کے اوپر ایک ہولڈ آنا چاہیے، اور ہمیں پاکستان سے نہیں نکالا جانا چاہیے۔ جس کے بعد خاص طور پہ عدالت نے ان تمام کو جو ہے تھوڑے سٹے دے دیا ہے، اور سٹے دینے کے ساتھ ہی کہا ہے کہ ان تمام لوگوں کے حوالے سے حکومت جو ہے کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کرے گی، اور ان کی جو مزید باتیں ہیں وہ سنی جائیں گی۔ اور اس طریقے سے یہ ان کا جو کیس ہے یہ مسلسل چلتا ہوا آ رہا تھا، اور آج جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر سٹے ہوا ہے، اور سٹے کے بعد دوبارہ پھر سے ان کے جو آرگومنٹس ہیں ان کے وکیل کی جانب سے مانگ لیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ حکومت سے موقف لے کے ہمیں بتائیں کہ آخر ان لوگوں کے حوالے سے حکومت کی پالیسی کیا ہے۔ کیا حکومت واقعی ان لوگوں کا انخلاء چاہتی ہے، یا ان کو دیگر افغانوں کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے، یا ان کو الگ سے ڈیل کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 5 طرح کے جو لوگ ہیں ان کو استثناء حاصل ہے، جس میں جو سابقہ فوجی تھے ان کا، جج تھے، بیوروکریٹ، موسیقار، اور جو خاص طور پہ شمالی اتحاد کے لوگ تھے ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ان کو ابھی تک جو ہے استثناء حاصل ہے، لیکن بعد میں پاکستان کی حکومت نے 3 لوگوں کے اوپر سے استثناء ختم کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ جب آپ کی حکومت یا جہاں آپ نے کسی اور ملک میں جانا ہے وہی آپ کو ریسیو نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کو استثناء کیوں دیں؟ تو آپ کو اب یہاں سے واپس جانا ہوگا۔ تو جس میں جو سابقہ فوجی ہیں ان کو واپس جانا پڑا، جو جج تھے یا بیوروکریٹ تھے ان کو واپس جانا پڑا، لیکن جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو آج یہ موسیقار ہیں یا جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ہے ابھی تک واپس نہیں بھجوایا گیا تھا۔ لیکن اب اس کے اوپر ایک واضح ڈائریکشن مانگ لی گئی ہے حکومت سے، اور حکومت جو ہے اس کے اوپر اپنا جواب جمع کرائے گی۔ تو اس کی مناسبت سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، پشاور ہائی کورٹ ہے، اپنا جو ایک فیصلہ ہے وہ کر کے دکھائے گی، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ لوگ اب واپس افغانستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، کہ افغانستان کے وزیر کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا ہے کہ جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے تب سے لے کے اب تک ہمارے 55 لاکھ شہری جو ہیں واپس آ چکے ہیں پوری دنیا سے، اور ہم ان کے لیے انتظامات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم ٹاؤن شپ بسا رہے ہیں۔ اور ٹاؤن شپ بسانے کے لیے انہوں نے خاص طور پہ وہ ایریاز کو چنا ہے جو کہ کم کراؤڈڈ ہیں، یا جہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خاص اور جو دیکھا گیا ہے اب تک تمام تر معاملات کے اندر، کہ جو شخص جس علاقے سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان، ایران یا دنیا کسی بھی علاقے میں گیا تھا، اس کو واپس اس کے علاقے میں آباد نہیں کیا جا رہا، بلکہ نئی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو پورے افغانستان کے اندر سکیٹرڈ کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو افغان مہاجرین کے جو وزیر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے اندر سے
20 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جو ہے ہمارے پاس آئے ہیں، اور خاص طور پہ 2026 کی اگر بات کرتے ہیں تو 2026 کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین جو ہے اب تک ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، اور مزید کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ اور خاص طور پہ جو بارڈر سیکورٹی حکام ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کتنے ہم افغان مہاجرین کو یہاں سے ڈپورٹ کرنے والے ہیں، تو اس کے حساب سے وہ اپنی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خیمہ بستیاں بسانا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم نے اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہم ان کو مزید طریقے سے آباد کرنے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ریئلٹی کی بات کرتے ہیں تو ریئلٹی میں افغانستان کے اندر جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو کسی بھی قسم کی سہولیات وہاں پر فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایران اور ترکی نکلنے کی کوشش کی تھی، اور ترکی کی حکومت نے اور ایران کی حکومت نے ان کے اوپر پابندی لگائی، اور اس پابندی کی وجہ سے بارڈر بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جو افغان مہاجرین ہیں وہ ایران کی جانب نہیں جا سکے اور ٹھٹر کر سردی کے اندر مر گئے، جس کے بعد افغانستان کی حکومت نے کہا اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تمام تر لوگ جو ہے چوری چھپے افغانستان سے جانا چاہتے تھے، اور ہرات کے علاقے سے انہوں نے بارڈر پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی، اس میں ہمارا کسی قسم کا قصور نہیں ہے۔ تو قصور آپ ہی کا بنتا ہے، اگر آپ نے ان کو سہولیات وہاں پر فراہم کی ہوتی تو یہ لوگ وہاں سے جاتے ہی کیوں؟ اگر آپ ان کو بہتر طریقے سے وہاں پر شیلٹر فراہم کرتے تو وہ وہاں سے جاتے ہی کیوں؟ اس میں قصور سارا آپ ہی کا بنتا ہے، اور آپ ان کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اب جان کی بازی ہارنا شروع ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ اس وقت غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کے اندر بھی کافی کمزوریاں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کرکٹ ورلڈ کپ کی، تو کرکٹ ورلڈ کپ میں خاص طور پر جو افغانستان کی ٹیم ہے وہ پوری دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے جو کہ اس ورلڈ کپ سے کک آؤٹ ہوئی ہے، اور حالانکہ افغانستان کی جانب سے بڑا کہا گیا تھا کہ ہم فائنل کھیلنے جا رہے ہیں، ہم جو ہے فائنل جیت سکتے ہیں، ہمارا اور انڈیا کا فائنل ہوگا، اور اس حوالے سے انہوں نے تمام تر جو باتیں ہیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے کہ اب تو وہ بیچارے ورلڈ کپ سے ہی باہر ہو گئے ہیں، اور ان کے جو باقی میچز ہیں اس کی کوئی بھی حیثیت برقرار نہیں رہ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان تمام تر لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم باقی تمام میچز کے اندر ہم انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کریں گے، لیکن انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تو ان کو پاکستان کے ساتھ میچ کھیلنا ہوگا، اس کے لیے ان کو سری لنکا آنا ہوگا۔ تو جب سری لنکا جانے کی بات ہوئی تو افغانیوں نے، بہت سارے لوگوں نے سری لنکا کا جو ویزا تھا وہ اپلائی کیا، جس کے بعد حکومت سری لنکا نے پابندی لگا دی کہ ہم افغانوں کو ویزا فراہم نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کو، انڈیا کے لوگوں کو اور دیگر جو اقوام ہیں ان کے لوگوں کو ویزا فراہم کریں گے، ہم افغانیوں کو سری لنکا کے اندر ویلکم نہیں کریں گے۔ جس کے بعد جو افغانی تھے انہوں نے کافی احتجاج بھی کیا، اور کہا گیا کہ ہمیں اس کے اوپر ویزا فراہم کیا جائے، جس کے بعد سری لنکا کی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ میچ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے، یہ افغانستان کا میچ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو ویزا فراہم نہیں کر رہے، یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم کسی کو ویزا فراہم کریں یا نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کی افغانستان کی ٹیم سری لنکا کے اندر میچ کھیلنے کے لیے آتی تو ہم ان کو ویزا بھی فراہم کرتے، ان کو باقی جو سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کرتے، لیکن اب آپ کی ٹیم ہی نہیں آ رہی، تو آپ اگر انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یا جو دیگر معاملات ہیں ان کے حساب سے آپ ان کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہم یہاں پر نہیں آنے دیں گے۔ جس کے بعد انڈیا کے اندر ایک احتجاج کیا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے خلاف باتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سری لنکا کی حکومت کے پیچھے بھی پاکستان کھڑا ہوا ہے، اور افغانیوں کے جو ویزوں کے اوپر پابندی لگوائی گئی ہے یہ پاکستان نے پابندی لگوائی ہے تاکہ وہ انڈیا کی ٹیم کو پاکستان کے خلاف سپورٹ نہ کر سکے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام تر معاملات افغانوں کے خلاف ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اب افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے، اور افغانیوں کے پاس اب سیلیبریشن کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے جو آخری موقع تھا ان کے پاس سری لنکا جانے کا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور اس کو بھی وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں پاکستان کا کہ پاکستان نے ہمارے خلاف سازش رچی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔